الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ہمارے یہاں روڈ پر سگنل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آدمی گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ٹرک چلا رہا ہے، کچھ بھی چلا رہا ہے، تو جو راستے سڑک پہ چلنے کے اصول ہیں اس کے مطابق چلا رہا ہے، تو دیکھیے وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ رول اور پروسیجر کو، جو بھی اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق کام کر رہا ہے۔ وہ سگنل پہ اگر لال بتی آ رہی ہے تو وہ رک رہا ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ اور کیوں رک رہا ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ یہ قانون کی پاسداری کرنے سے میرا اپنا فائدہ ہے، میری کسی سے ٹکر نہیں ہوگی، میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، میں قانون کے مطابق گاڑی چلاؤں گا، جو اصول ہے اس کے مطابق چلاؤں گا۔ سگنل اگر میں نے توڑا، خدا نہ خواستہ کوئی دوسری گاڑی آ گئی، اس سے میری ٹکر ہو گئی اور اس کے نتیجے میں میرا نقصان ہو جائے گا، خوف بھی ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا خوف کیا ہوتا ہے؟ پولیس نے اگر دیکھ لیا چالان بھی ہوگا۔ تو دو خوف ہوتے ہیں، پولیس کا خوف ہوتا ہے اور اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے خوف بھی شامل ہے اس قانون کو فالو کرنے میں، اس قانون کے مطابق عمل کرنے میں، اور اس قانون کے مطابق عمل کرنے میں ایک آسانی بھی ہے کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں۔ جس کا ہرا سگنل ہے اس کا حق ہے وہ گاڑی چلائے۔ آپ اگر اس کے ہرے سگنل میں اپنی گاڑی مخالف سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے ریڈ سگنل کو آپ توڑ رہے ہیں، تو آپ اس کا حق مار رہے ہیں۔ تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ ایک طریقے سے، ایک اصول ضبط کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، جو حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو تقویٰ بنیادی طور پر وہ صفت ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ دیکھیے اور اس تقوی کا دوسرا تعلق کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، نہ یہ گنجائش ہے کہ اس سے حرف میں کوئی تبدیلی ہے، نقطے اور زیر زبر میں کوئی تبدیلی ہے۔ اس کے اندر اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے احکامات عمل پذیر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، انسان کے مطابق اس کتاب کی آیات، رہنمائی اور ہدایات رکھی ہیں۔ تو اس پر اگر کوئی یقین نہیں کرے گا تو گویا کیا کرے گا کہ وہ ہدایت پر نہیں رہے گا، تو اس کو نہیں مانے گا۔ تو اس کتاب پہ شک مت کرنا، نہ اس کے احکامات میں شک کرنا، نہ اس بات پہ شک کرنا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ نہیں ہے، نہ اس بات پہ شک کرنا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، نہ تو بالکل ویسی کی ویسی ہے جیسی اللہ رب العالمین کے یہاں اصل کتاب میں لکھی ہوئی ہے کتاب، بالکل ویسا قرآن مجید ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے کہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کس کے لیے ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو انسان ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ جب اللہ رب العالمین کا خوف رکھے گا، اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق رکھے گا، اللہ رب العالمین سے اس کی کوئی بات بنی ہوئی ہوگی، اس سے محبت کرتا ہوگا، اس پر ایمان لاتا ہوگا، تبھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ لیکن آج کل بہت معذرت کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں تقوی کا ذکر کیا جائے، شادی بیاہ کی محفل میں کر لیا جائے کہ جہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، عورتیں خوب بنی ٹھنی غیر مردوں کے سامنے گھوم پھر رہی ہوں، اور طرح طرح کی تصویریں ان کی جگہ جگہ سے بیکار قسم کی، فحش قسم کی تصاویر لوگ جو بنانے والے ہیں وہ بنا رہے ہوں، تو اب آپ سوچئے اس موقع پر اگر آپ کوئی تقوی کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، مخلوط محفل کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو اتنی بری لگتی ہے یہ بات کہ یہ کیا، یہ اس موضوع کو لے کے آگے بیٹھ گیا ہے، کیا زندگی کیا ہم نہیں گزارے؟ تو تقویٰ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے آگے جھک جانے کا نام بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، بندہ جھک گیا، فوراً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا، اس نے نہ نو اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اسے کوئی اس کے دماغ میں کوئی فطور نہیں آیا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ذکروا ذکر اللہ، اگر وہ مطلب ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو رمضان اور تقویٰ، دیکھیے آپ رمضان میں ایک تو آپ کو پروٹوکول کی پابندی
پابندی کروائی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹ اگر تم نے بولا تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا, تم ایسے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا یہ مواقات کا مہینہ ہے. مواقات کا کیا مطلب ہے؟ غریبوں ضرورت مندوں کے کام آنا, لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, یہ شہر مواقات ہے. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں آپ کے اندر انسانوں سے محبت پیدا ہوئی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے اس کے بندے بھی اس کی مخلوق سے محبت کریں, اس کی مخلوق سے نفرت نہ کریں, اس کی مخلوق کو برا بھلا نہ کہیں, اس کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. روزہ رکھ کر آدمی یہ کام بھی کرتا ہے. پھر روزہ رکھ کر آدمی صبر کرتا ہے, صبر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ فرمایا جنت ہے. اب دیکھیے صبر, کھا پی نہیں رہا ہے, پیاس لگ رہی پانی نہیں پی رہا ہے, بھوک لگ رہی کھانا نہیں کھا رہا ہے, شہوت کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا ہے, دوسرے کیا کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے, اپنا مال غریبوں پر خرچ کر رہا ہے. تو یہ صبر, اپنا پیسہ جا رہا ہے, یہاں تکلیف ہوگی, میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, میں ہی لگے ہوں لوگوں کے کام آنے کے, نہیں صبر, اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر آدمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گا. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ انسان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. روزہ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے, بھوک اور پیاس کی کیفیت. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بھوک اور پیاس کیسی سخت چیز ہے. کسی غریب آدمی کو اگر کھانا نہیں مل رہا ہو تو کس مصیبت میں رہتا ہے وہ, ہم کس طرح کسی غریب آدمی کی مدد کریں. تو روزہ اور تقویٰ, رمضان اور تقویٰ, یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں. اور اگر رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بھی آدمی کے اندر صبر نہیں پیدا ہوتا ہے, آدمی کے اندر لوگوں سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے, آدمی برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, آدمی جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, تو پھر یہ روزے اس کے کسی کام کے نہیں ہیں, کسی فائدے کے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو ایسے کسی فاقے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس بات کا ہم کو احتساب کرتے رہنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے. اور فرمایا کہ یہ کیا ہے, کون سا مہینہ ہے یہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اللہ کا حکم ہے, ایمان, اور احتساب کیا, اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی, مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا, میرے اندر کوئی برائی تو نہیں آ گئی. یہ احتساب اپنا کرتے رہنا. جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ رب العالمین کیا کریں گے, اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. تو یہ روزہ انسان کے اندر اس کی حیوانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے, شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ روزہ رکھ کر آدمی مباشرت نہیں کرے گا, بیوی کے پاس نہیں جائے گا, بھوک اور پیاس کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑتا ہے. جب آدمی اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق جوڑتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, اور روزہ رکھ کر ان چیزوں سے میں بچ رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک آئے تو ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں خود بخود نہیں ہوگا, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, ڈھالنا پڑے گا. اور پھر رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند دیکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر وہ جو روزہ رکھ کر جن چیزوں کی میں نے پابندی کی تھی وہ پابندی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا ہے. فرمایا جس نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے جو آدمی جیسا تھا, عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد ویسا ہی ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے اس کے روزوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, رمضان المبارک نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو رمضان المبارک تو ہے ہی اسی لیے عزیزو, اسی لیے بابرکت مہینہ ہے یہ, اسی لیے عظیم مہینہ ہے یہ, اسی لیے اتنا بڑا مہینہ ہے کہ یہ تو ایک ایمان والے کو اس کی بالکل اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ کاش وہ مہینہ دوبارہ آ جائے تاکہ میں اپنے آپ کو پھر سنبھال لوں, پھر اپنی برائیوں کو دور کر لوں, پھر اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کر لوں, تاکہ اگلے 11 مہینے پھر میں اس پر قائم اور ثابت قدم رہ سکوں. اللہ رب العالمین سے اس روزوں کے درمیان یہ دعا بھی کرنی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین کی جانب ثابت قدم رکھ. اور دین کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری کے پروٹوکول کا نام دین ہے, اس پروسیجر کا نام دین ہے, اس طریقہ زندگی کا نام دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے روزے رکھ کر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی کی جانب اپنے قدم کو آگے بڑھائیں, ہمارے قدم پیچھے نہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.